الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون باندھ کر نماز کے مسلح پہ تم مجرم گنہگار بدکار خطاکار فاسق و فاجر یہ بتلا تم منبر پر کیسے کھڑے ہو کر خطبہ دیتا ہے اور کیسے مسلح پر کھڑا ہو کے نماز پڑھتا بتا۔ ہم نے تو دیکھا، اللہ اکبر، ہم نے دیکھا اور سیرت طیبہ نے ہمیں بتلایا کہ نبی علیہ السلام بیمار ہوئے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کی آخری لمحات ہم نے سیرت طیبہ میں پڑھے اور ہم نے دیکھے کہ نبی علیہ السلام بیمار ہوئے، بے ہوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا مجھے 7 کنویں کے پانی لائے جائیں۔ 7 کنویں کے پانی لائے گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا میرے اوپر ڈالے جائیں۔ اللہ کے نبی کے اوپر ڈالا گیا۔ آپ کا جسم تپ رہا تھا بخار سے، تھوڑا بخار کا افاقہ ہوا۔ آپ نے کہا کہ کیا نماز کھڑی ہو گئی؟ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی آپ کا انتظار ہے، اللہ کے نبی آپ کا انتظار ہے۔ اللہ کے نبی پھر بھی ہوش ہو گئے۔ پھر آپ نے کہا، ہوش آیا، آپ نے کہا کہ مجھے میرے اوپر پانی ڈالا جائے۔ پھر آپ کے اوپر پانی ڈالا گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش رہا۔ پھر آپ نے پوچھا نماز کھڑی ہو گئی؟ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کو ہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، ابو بکر کو کہو امامت کے مصلی پر کھڑے ہو کر کے میرا حکم ہے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت ابو بکر مصلی پہ کھڑے ہوئے، نماز پڑھا رہے ہیں۔ نبی کو تھوڑا سا ہوش آیا، افاقہ ہوا۔ آپ نے کہا مجھے مسجد کے اندر لے چلو، مجھے مسجد کے اندر لے چلو۔ 2 صحابی رسول آپ کو دونوں باہوں سے اٹھائے ہوئے ہیں، اپنے بازوؤں کے اوپر لٹکائے ہوئے ہیں، نبی کے پاؤں زمین پر گھسٹ کے چل رہے ہیں۔ آج وہ نبی آج اپنے پیروں پر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ آج بیماری نے اور مرض نے اتنی شدت اختیار کی ہے۔ لوگوں، تمہارا نبی ایسا دلیر، ایسا شجاع، ایسا بہادر کہ کائنات میں ایسا بہادر کسی ماں نے نہیں جنا، ایسا دلیر کسی ماں نے نہیں جنا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایتوں میں آتا ہے کہ ایک رات کی تاریکیوں میں مدینے کے اندر ایک ہلچل مچی، ایک شور اٹھا اور اس آواز پر اہل مدینہ بیدار ہوئے۔ بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے دلیروں نے زینے کسی، گھوڑے تیار کیے، تلواریں سونتیں اور کمر میں تلواریں لٹکائیں اور گھوڑوں کی پشت پر آواز کی طرف بڑھے کہ ناگہانی طور پر کیا کوئی دشمن نے مدینے کے اوپر حملہ کر دیا ہے۔ آواز کی طرف بڑھے رات کی تاریکیوں میں کہ دشمن کا قلعہ کما کیا جائے، دشمن سے مقابلہ کیا جائے، مدینے کی سرحدوں کی حفاظت کی جائے۔ راوی بیان کرتے ہیں، صحابی بیان کرتے ہیں، کچھ لوگ وہ تھے جو مدینے کی سرحدوں پہ بڑھے، کچھ لوگ ابھی زینے کس رہے تھے، تیاریاں کر رہے تھے کہ دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ لیکن جو زینے کس کر اور گھوڑوں پر بیٹھ کر مدینے کی سرحدوں پہ پہنچے تو دیکھا کہ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سرحدوں کی طرف جا رہے تھے، امام کائنات تنہا تنہا اپنے گردن مبارک میں ننگی تلوار لٹکا کر گھوڑے کے اوپر بغیر زین کے، بغیر کسی پٹکے کے نبی گھوڑے پر بیٹھ کر سرحد سے واپس آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے مدینے کے لوگوں جاؤ آرام کی نیند سو، جب تک محمد زندہ ہے مدینے پر کسی دشمن کی تیری آنکھ بھی نہیں اٹھ سکتی ہے۔ تب طرح محمد تمہاری حفاظت کے لیے کافی ہے۔
جاؤ سو جاؤ، فکر نہ کرو. تمہارا نبی اتنا شجاع تھا، تمہارا نبی اتنا بہادر تھا، گھوڑے کی پشت پر کوئی کپڑا شپڑا نہیں، ایسے ہی ننگی تلوار گلے میں لٹکی ہوئی مدینے کی سرحدوں سے واپس آ رہے ہیں. صحابہ بڑے بڑے جانباز ابھی تیاری کر رہے ہیں، اور نبی اللہ اکبر تنے تنا اتنا شجاع. آج وہ نبی جو ننگی پیٹھ پر بیٹھ کر دشمن کا مقابلہ کرتا تھا، آج وہ نبی بیماری کی وجہ سے زمین پر اس کے پاؤں نہیں ٹک رہے. میں اس جذبات میں نہیں جانا چاہتا. میں جو بات بتلانا چاہ رہا ہوں، نبی مسجد کے اندر حاضر ہوئے، ابو بکر نبی کی موجودگی کو محسوس کرتے ہیں، ایڑیوں کے بل مصلے سے پیچھے ہٹنا شروع کرتے ہیں. اللہ کے نبی ہاتھ کے اشارے سے مصلے پر کھڑا کر دیتے ہیں اور بغل میں بیٹھ جاتے ہیں. نماز ختم ہوتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابو بکر جب تم نے مجھے دیکھا تو مصلے کے پیچھے کیوں کھسکنا شروع کیا، تم نے مصلہ کیوں چھوڑنا شروع کیا؟ ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے. اللہ کے نبی ابو قحافہ کے بیٹے کو یہ جرات کہاں کہ نبی وہ رات جو اس نے غار ثور میں میرے ساتھ گزاری تھی، اس ایک رات کی نیکیوں کو ایک پلڑے پہ رکھ دیا جائے تو تیرے باپ کی نیکیاں ان سے کہیں زیادہ ہو جائیں گی. یہ ہے ابو بکر صدیق جو کہہ رہے ہیں اس مجرم کو، اس گنہگار کو یہ جرات کیسے ہو سکتی ہے کہ نبی کے ہوتے ہوئے وہ مصلے پہ کھڑا ہو کر کے امامت کروائے. اور آج نبی وہاں بھی حاضر تھا کہ نہیں تھا؟ ابو قحافہ کے بیٹے کو جرات نہ تھی ابو بکر کو کہ امامت کرائے، اور یہ حرام اور حلال کی تمیز کیے ہوئے نیاز اور فاتحوں کی ڈیگے ٹھنکاتے والے ملے اور قبر کے پرست مجاور، مردوں کی ہڈیوں کو بیچ کے کھانے والے یہ جو ہے صوفی صافی لوگ، یہ کیا کہتے ہیں نبی ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، ذلیل ہر جگہ ناظر و حاضر. تو نماز کیوں پڑھا رہا؟ نبی کو کھڑا کر کے نماز پڑھ لے. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ یہ یارو اے لوگو جو عالم نہیں، یہ بربادی علماء کی طرف سے آئی ہے، برے علماء جنہوں نے تم کو گمراہ کیا ہے. نبی کی محبت کا یہ مطلب نہیں، میں نے بتلایا محبت کے دائرے ہوتے ہیں، اور محبت کا دائرہ یہ ہے کہ جو جس دائرے میں آتا ہے اس سے اس طرح سے محبت کی جائے. اللہ سے محبت کرنا کچھ اور ہے، نبی سے محبت کرنا اس سے مختلف ہے، صحابی سے محبت کرنا اس سے بھی مختلف ہے، ائمہ سے محبت کرنا اس سے بھی مختلف ہے، والدین سے محبت کرنا اس سے بھی مختلف ہے، بیٹی سے محبت، باپ کی محبت ماں کی محبت سے مختلف ہے، بہن کی محبت بیٹی کی محبت سے مختلف ہے، بیوی کی محبت ماں اور بہن اور بیٹیوں کی محبت سے مختلف ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ساری محبتیں ایک جیسی. بولو کوئی ماں کو بیوی نہیں کہتا اور نہ بیوی کو کوئی ماں کہتا ہے. اس لیے اس محبت کے دائرے کو برقرار رکھو. ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن عیسائیوں کی طرح نہیں کرتے کہ مشکل کشا بھی وہی، حاجت روا بھی وہی، او مائی لارڈ ہیلپ می مائی گاڈ سن آف گاڈ. ہم یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ میری مدد کرو. یہ سراسر کفر ہے، شرک ہے. جو یہ کہتا ہے اے اللہ کے